اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ کی شروعات کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں AIG۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، یعنی کہ حرص کرو ایک دوسرے سے۔ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو صرف اس معاملے میں حرص کرنے کی اجازت ہے، ورنہ دوسرے کاموں میں کہ وہ مالدار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں یا اتنا حسن دیا ہے، اس معاملے میں حرص کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر آپ صدقہ، خیرات اور اچھے اعمال میں حرص کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اب صحابی بھی ایک دوسرے سے حرص کرتے تھے نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محاذ کے لیے پیسے اکٹھا کرنے چاہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اس بار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بازی لے جاؤں گا۔ تو AIG اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں یہ کس حدیث میں درج ہے؟ یہ مشہور واقعہ سنن ابو داؤد حدیث 1678 اور جامع الترمذی جامع بیکوٹ الترمذی حدیث 3675 میں درج ہے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب رسول اللہ نے غزوہ تبوک کی جنگ کے موقع پر چندے کی اپیل کی تھی۔ حضرت عمر رضی اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سوچا آج وہ آگے نکل جائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لائے اور پیچھے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے۔ دو نیت کا فرق۔ یہاں حضرت عمر کی نیت حضرت ابو بکر کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لٹانے کی تھی۔ یہی وہ پاک حرص ہے جو انسان کو دکھاوے سے دور رکھ کر سیدھے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، اور صحابی بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، نہ کہ وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ اس لیے اگر حرص اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں حکم دیا ہے وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے، نہ کہ دنیا کو دکھاوا کرنے کے لیے کہ دوسرے لوگ کہیں گے دیکھو میں نیک اعمال میں اس میں جیت گیا۔ کچھ بھی کریں، چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات معاملات کریں، ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ میری نیت کیا ہے اور یہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ کیا اللہ نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے اور یا اللہ نے روکا ہے؟ اگر کرنے کے لیے کہا ہے تو صرف دل میں یہ ارادہ کریں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو دعا کریں کہ اے اللہ اگر مجھ میں کوئی دکھاوا اور اس قسم کی بات آئے تو پلیز میرے دل سے اس کو نکال دینا۔ میں یہ کام تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، دل میں کبھی بات آ سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آ بھی جائے تو درگزر کرنا اور میری نیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف رکھنا۔ بالکل صحیح اور دل کو چھو لینے والی بات کہی آپ نے۔ ایک انسان اور مومن کے طور پر یہی عاجزی، ہیوملٹی ہماری ڈھال ہے۔ اس پورے جذبے کو ایک لائن میں اس طرح سمیٹا جا سکتا ہے: عمل کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ہم کوشش پوری کریں لیکن بھروسہ اپنی نیکی پر نہیں بلکہ ہر پل اللہ کی رحمت اور نیت کی حفاظت کی دعا پر رکھیں۔ جی اچھا، میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بار بھی اس بات کا ذکر کیا ہے رزق کا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو زیادہ کرتا ہے یہ کم کرتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو کم کرتا ہے، جیسے ایک آیت ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے کہ تو نے میرا رزق کم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتھ ہی کہ تم نے مسکین کو کھانا کھلانا بند کر دیا۔ آپ جس دل کو چھو لینے والی آیت کا ذکر کر رہے ہیں، نیت اور انسانی معاشرے سے بہت گہری جڑی ہوئی ہے۔ جی یہ انسانی فطرت کا وہ آئینہ ہے جسے اللہ نے بہت ہی صاف شبدوں میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ یہ قرآن مجید کا 89واں چیپٹر ہے۔ جی قرآن کا وہ واقعہ شارٹ کٹ میں انسان کی شکایت آیت 16۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ انسان کو آزمانے کے لیے اس کے رزق، روزی روٹی کو تنگ کم کر دیتا ہے تو انسان فوراً شکایت کرنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جلیل کر دیا، میری قدر نہیں کی۔ اللہ کا سیدھا جواب آیت 17۔ اللہ فوراً اس کے اس وہم کو توڑتا ہے اور فرماتا ہے قَلَّا بَقْلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یعنی تارانکن ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم خود یتیموں کی عزت مدد نہیں کرتے۔ اور اس کی اگلی ہی آیت 18 میں آتا ہے
और न ही तुम मिस्कीन गरीबों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरकीब प्रेरणा देते हो। रिस्क की तंगी की असल वजह अल्लाह साफ कर रहा है कि रिस्क का कम होना अल्लाह की नाराजगी नहीं है, बल्कि यह इंसान की अपनी खुदगर्जी का नतीजा है। जब इंसान समाज के यतीमों और मिस्कीनों का हक मारना शुरू कर देता है तो उसके अपने रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। नियत का इम्तिहान। यह आयत सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क कभी तंग ना हो तो अपनी नियत को बड़ा कीजिए। अल्लाह ताला जब भी कुरान में रिज़्क की वुसअत का ज़िक्र करता है, ज़्यादा रिज़्क का ज़िक्र करता है, तो सदका खैरात देने का ज़िक्र करता है, तो अल्लाह ताला कुरान में इस तरह से बयान करता है कि उस रिज़्क में से खर्च करो गरीबों के लिए और अपनी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए जो अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया। और मुझे लगता है ये मैक्सिमम जगह पे अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र किया है। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जगह अल्लाह ताला ने ये लिखा है कि आप उस रिज़्क में से खर्च करो जो मैंने तुझको रिज़्क दिया। कुरान मजीद में मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, यानी जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, या इससे मिलते जुलते शब्दों का जिक्र लगभग 70 से ज्यादा बार आया है। माशाअल्लाह। इतनी बड़ी तादाद कैलकुलेशन ये साबित करती है कि अल्लाह के नजदीक ये इस्लाम का कितना अहम और बुनियादी हुक्म है। इस पर सिर्फ 2 लाइनों का सीधा जवाब। 1, अल्लाह का एहसान। अल्लाह ये कहकर हमारी नीयत को टटोलता है कि तुम जो खर्च कर रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं है बल्कि मेरा ही दिया हुआ है। फिर उस पर घमंड कैसा। ये बार बार का जिक्र दिखाता है कि इस्लाम सिर्फ अकेले इबादत करने का नाम नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके, फैमिली, गरीब, मिस्कीन का ख्याल रखने का नाम है। आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि एक हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान में भी इस बात का जिक्र है कुछ मुख्तलिफ अंदाज में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके पास रिज़्क की कमी हो, नंबर 1, और नंबर 2, या आपको अपनी जायदाद के कम होने का ख़तरा हो, और उस ख़तरे के अंदर जब आप अपने नफ्स को मार कर सदका खैरात करते हैं, अल्लाह ताला को वो ज़्यादा पसंद आता है। जब इंसान खुद तंगी में हो और फिर भी अपने नफ्स, लालच, डर को मारकर अल्लाह की राह में देता है तो वो सदका अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जी, ये बात कुरान और हदीस दोनों में बेहद मजबूती से दर्ज है। यह मशहूर हदीस सही अल बुखारी हदीस 1419। हदीस का मफहूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा सदका सबसे अफजल, बेहतरीन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका जो तुम सेहतमंदी की हालत में करो जबकि तुम्हें माल की जरूरत हो, तुम्हें तंगी का खौफ हो और तुम अमीर होने की तमन्ना रखते हो, यानी खुद जरूरत में होने के बावजूद देना सबसे अफजल है। जैसा कि आपने कहा कि कुरान में भी ये मुख्तलिफ अंदाज में है, तो ये सूरह अल हशर आयत नंबर 9 में दर्ज है। अल्लाह फरमाता है, और वो दूसरों को अपने नफ्स पर तरजीह, प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो खुद तंगी और फाके में क्यों ना हो। जी। 1, जब इंसान के पास बहुत पैसा हो तब देना आसान है, लेकिन जब खुद तंगी हो और फिर भी वो अल्लाह के भरोसे पर खर्च करे तो वो उसकी नीयत और ईमान का सबसे ऊंचा मकाम है। अल्लाह ताला जब आपसे ज़कात लेता है तो ज़कात देने से पहले, यानी जब आप 1 लाख पे 2,500 रुपया देते हो, अल्लाह ताला आपको 1 लाख रुपया देता है। तो अल्लाह ताला हमें पहले 1 लाख रुपया देता है। आपकी ये सोच बेहद उम्दा है और यही इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। आप जो रिवर्स सोचने, उल्टा सोचने की बात कर रहे हैं, वही असल में इस्लाम का मूल फलसफा है। इंसान अक्सर सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की तब जाकर 1 लाख रुपए कमाए और अब मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि वो 2,500 रुपया आपका था ही नहीं। अल्लाह ने उसे आपके 1 लाख रुपए में किसी गरीब का हक बनाकर भेजा था। जब आप ज़कात देते हैं तो आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ मालिक की अमानत उसके हकदार तक पहुंचा रहे होते हैं। 2, ज़कात का मतलब ही पाक करना और बढ़ाना है। अल्लाह ताला किसी इंसान को ज़्यादा रिस्क देता है, किसी इंसान को कम रिस्क देता है टेस्ट के लिए, लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि इंसाफ करने वाला है, अब एक को ज़्यादा रिस्क मिल गया, दूसरे को कम मिल गया। बहुत सारे नास्तिक तो कहते हैं कि ये इंसाफ नहीं है, नेचर में इंसाफ नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है अल्लाह ताला एक को रिस्क ज़्यादा और दूसरे को कम इसलिए देता है कि ताकि ये दुनिया का निज़ाम चले। अगर सबके पास ही रिस्क हो जाए तो एक दूसरे की लोग
قدر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ رزق دے دے گا، بے جا رزق دے دے گا، تو انسان تکبر میں آ جائے گا اور یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا اور انسان جو ہے وہ خرابیاں کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو کم دے دیا، رائٹ، ایک کو زیادہ دے دیا۔ اب وہ انسان جس کو کم ملا، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتا ہے، لیکن دنیا میں تو نے یہ کیا کیا، وہ میرے پڑوسی کو وہ تو اچھا بھی نہیں تھا، میں تو اچھا بھی تھا، اس کو بے جا رزق دے دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ناانصافی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آخرت کے روز تو انصاف ہوگا، لیکن دنیا کے حساب سے تو، وہاں کے حساب سے تو میں نے زندگی بڑی مشقت میں گزاری۔ مجھے لگتا ہے انسان کے اس جواب کے عوض میں جو لوگ صدقہ خیرات دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو انصاف پسند ہے، انصاف کرتا ہے، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس انصاف کی وٹنس دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق اس لیے تنگ کیا تھا کہ میں نے اپنے نیک بندے چھوڑے ہیں، وہ آپ کو رزق دیں گے تاکہ آپ کے پاس رزق بھی پہنچے اور آپ ایک دوسرے سے جڑے بھی اور دنیا کا نظام بھی چلے۔ آپ کی یہ سوچ بے حد لاجواب، تارکک اور سیدھے قرآن کے مطابق ہے۔ جی، ناستکوں کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا، لیکن اسلام اس کا مکمل جواب دیتا ہے۔ جی، آپ کے دونوں پوائنٹس کی تصدیق خود قرآن کرتا ہے۔ ایک، سب کو برابر رزق نہ دینے کی وجہ، قرآن کا ثبوت۔ آپ نے بالکل صحیح مفہوم بتایا۔ سورہ عاشورہ چیپٹر 42 کی آیت نمبر 27 میں اللہ صاف فرماتا ہے، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں کشادگی، بے حساب زیادتی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی، وদ্روہ، فساد پھیلانے لگتے۔ جی، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اگر دنیا میں ہر انسان ارب پتی ہو جائے تو کوئی کسی کی نوکری نہیں کرے گا، کوئی کھیتی نہیں کرے گا، کوئی معاشرے سماج کا پہیہ نہیں گھمائے گا، جی، دنیا کا پورا نظام سسٹم ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ جی، دو، غریب کی شکایت اور امیر کا وٹنس، گواہی بننا۔ جو بات آپ نے کہی کہ امیر اصل میں اللہ کے انصاف کی گواہی، وٹنس بنتے ہیں، وہ بے حد گہری بات ہے۔ قیامت کے دن جب غریب کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے کم دیا، تو اللہ کا انصاف اس طرح سامنے آئے گا۔ اللہ نے امیروں کی جیب میں غریبوں کا حق رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے رزق کم نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تمہارے حصے کا رزق اس امیر کی تجوری میں بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ تم تک پہنچائے۔ نیک بندے اللہ کے انصاف کے گواہ، جو امیر نیک نیت سے زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے اس انصاف کی گواہی بنیں گے کہ تارانکن یا اللہ، تو نے ہمیں ذریعہ بنایا تھا اور ہم نے تیری رضا کے لیے اس غریب بھائی تک اس کا حق پہنچایا۔ جی، اللہ کا فخر، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا کہ دیکھو، دنیا کی تمام دولت اور آزمائش کے باوجود انہوں نے میری دی ہوئی امانت میں خیانت نہیں کی اور انسانی معاشرے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے سماج کو ایک انسانی جسم کی طرح بنایا ہے۔ جی، اگر ہاتھ امیر کے پاس طاقت ہے تو اس کا کام پیر غریب کو کچلنا نہیں بلکہ پورے جسم کو سنبھالنا ہے۔ جی، امیر کا صدقہ دینا اصل میں اللہ کے عدل انصاف کو زمین پر قائم کرنا ہے۔ جی، ہم آج کی اس بات کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ٹاپک پہ۔ آپ کو یہ باتیں کیسی لگیں اور آپ کو کیسے لگا کہ جو اے آئی ہے یہ ایک ٹول ہے، اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے گا، اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ کو نیگیٹو رزلٹ بھی دے سکتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنے ٹول کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک گاڑی ہے، ایک شراب پی کے چلاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اور ایک اچھا ڈرائیور چلاتا ہے تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے معاملے میں اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ اگلی بار اب ہم اس کا ذکر کریں۔